ایک گلی میں ایک بہت ہی عجیب سا گھر تھا۔ لوگ اسے جادوئی گھر کہتے تھے۔ اس گھر میں ایک ابو، ایک امی اور ان کے 3 بچے رہتے تھے۔ بچوں نے نوٹ کیا کہ جب وہ کھیل کر کپڑے اتارتے تو اگلے دن وہ بہت صاف ہو جاتے۔ جوتے کبھی ادھر پڑے ہوتے کبھی ادھر، مگر صبح جب جوتے چمکتے دمکتے تیار ہوتے۔ کچرے کی باسکٹ رات کو بھری ہوتی اور صبح ہوتے ہی خالی۔ کھلونے بکھرے ہوتے مگر کچھ ہی دیر میں اپنے اپنے ڈبوں میں واپس پہنچ جاتے۔ چھوٹے احمد نے ایک دن حیرانی سے کہا، امی، ہمارے گھر میں یہ سب کام کیوں کرتا ہے؟ کپڑے، جوتے، صفائی، کیا واقعی کوئی میجیشین رہتا ہے؟ ایک دن بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوگر کو ڈھونڈ کر رہیں گے۔ وہ صوفے کے پیچھے دیکھنے لگے، پردوں کے پیچھے، کچن میں جھانکا، حتیٰ کہ الماری بھی کھول دی، لیکن کوئی جادوگر نہیں ملا۔ تب چھوٹی فاطمہ نے کہا، امی، آپ نے کبھی وہ جادوگر دیکھا ہے؟ امی نے نرمی سے جواب دیا، ہاں بیٹا، میں تو روز دیکھتی ہوں۔ امی بچوں کو آئینے کے سامنے لے کر گئیں اور آہستہ سے کہا، یہ رہا تمہارے جادوئی گھر کا جادوگر۔ بچے حیران رہ گئے۔ آئینے میں تو امی خود کھڑی تھیں۔ امی بولی، یہ گھر جادو سے نہیں، محبت، صبر، محنت اور دعا سے چلتا ہے، اور یہ جادو ہر ماں اور ہر بیوی جانتی ہے۔ بچوں کی آنکھیں نم ہو گئیں اور ابو جو سب سن رہے تھے خاموشی سے آگے بڑھے۔ اگلے دن سب بدلنے لگا۔ احمد، میں اپنے جوتے خود رکھوں گا۔ فاطمہ نے کھلونے سمیٹ لیے۔ ابو نے مسکرا کر کہا، آج میں امی کی مدد کروں گا۔ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ماں کا کام جادو نہیں، قربانی ہے۔ گھر کی رونق ماں اور بیوی کی محنت سے ہے۔ شکریہ کہنا بھی ایک عبادت ہے۔ جو ماما کہتا ہے اسے شکریہ ماما بھی کہنا چاہیے۔ یا اللہ، ہر ماں اور ہر بیوی کو عزت، سکون اور مدد عطا فرما، اور ہمیں ان کے جادو کی قدر کرنے والا بنا۔ آمین۔ Interesting. Let's read it after breakfast. اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کامنٹ کریں۔ If you like today's story, then hit the like button and don't forget to comment below and make sure to subscribe to our channel.